سیاہ لباس میں بیٹھا شخص سامنے رکھی فائل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کرختگی کے آثار نمودار تھے۔ انداز ایسا تھا اس کے سامنے کھڑا بندہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ فائل پڑھ کر سامنے میز پر پٹک دی اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ آخر کب تک بچے گا یہ میرے ہاتھوں سے؟ زور سے ہاتھوں کو مسلا گیا جیسے وہ اس کے ہاتھوں میں ہو۔ اس شخص کا سر ہو غصے سے اس کی نسیں پھول چکی تھی۔ کول ڈاؤن سر، آپ فکر مت کریں، ہم پوری کوشش کریں گے، اور میں نے اپنا ایک خبری اس کے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، بہت جلد وہ ہمیں فائدہ مند خبر دے گا۔ آئی ہوپ سو، ایسا ہی ہو۔ غصے سے تھکے تھکے انداز میں اسے سر ہلایا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری سفیان۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جن لڑکوں کے بارے میں پتہ کرنے کا بولا تھا وہ کام ہو گیا یا نہیں؟ جی سر ہو گیا ہے، ان کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کرنا کیا ہے ان کے ساتھ؟ سفیان کی بات پر اس کے ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کرنا کیا ہے؟ بچوں کو اسکول بیگ کھول کر اسکول ورک میڈیا میں پھیلا دو، آخر دنیا میں کو بھی تو پتہ چلا کہ کتنے لائق فائق بچے ہیں امیر سائنسدانوں کے۔ فائن سر، کام ہو جائے گا۔ سفیان نے ہنستے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ سنسان سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا، اوپر سے اس کے غصے کو چھیڑ بیٹھی تھی۔ دیکھو میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ رباب نے کسی حد تک خود کو مضبوط ظاہر کیا، مگر اس کا خوف میکی سے چھپ نہیں سکا۔ اس کی لرزاہٹ کو وہ بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ ارے بیبی ڈر گئی، ابھی تو اتنا بول رہی تھی۔ نہ مارو نہ رباب، بیبی اتنی نازک سی ہیل سے مجھے، تاکہ میں آرام سے تمہارے ان نازک ہاتھوں سے مار کھا سکوں۔ ارے یار، خواب میں تو کیا، تم حقیقت میں بھی لے کر آؤ گی اسے میرے پاس؟ شاید تم لوگ بھول چکے ہو، تم سب کے موبائل ابھی تک میرے پاس ہی ہیں، اور ان میں تم سب حسینوں کے فوٹوز بھی ہیں، وہ بھی بڑی پیاری پیاری۔ تو سوچو میں ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ رباب یہ سن کر سی کھڑی رہ گئی۔ چلو میں تمہیں ایک ڈیمو دکھاتا ہوں، یہ دیکھو۔ میکی نے اپنا موبائل نکال کر اس کی اسکرین رباب کے سامنے کی، جس میں میشا کی تصویر کو ایڈٹ کر کے نہایت بیہودہ لباس میں صفائی سے کیا گیا تھا کہ وہ سچ ہی لگ رہا تھا، مگر تھا تو وہ جھوٹ۔ مگر دنیا والے وہ کہاں اس کے پیچھے کی صفائی دیکھتے ہیں۔ رباب نے موبائل پکڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو میکی نے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تو وہ کیا کہتی؟ رباب، اکبر مرزا صاحبہ لائیں گی نا اینی کو میرے پاس؟ ورنہ تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم خاموشی سے اسے میرے پاس لے کر آؤ، قسم سے کہتا ہوں اسے چھوڑ کر تم دونوں کو بھول جاؤں گا، اور تمہارا نام کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ورنہ پھر تم تینوں ہی بدنام ہو جاؤ گی۔ لیکن اگر تم میرا ساتھ دو تو تم اور تمہاری دوسری بہن بچ جاؤ گی، اور خاندان کی عزت بھی تو بتاؤ کیا کہتی ہو؟ میکی نے تو صفاقیت کی حد کر دی تھی۔ رباب اب اس کے چال میں پوری طرح الجھ چکی تھی۔ سوچ لو، اچھی طرح سے سوچ بچار کے بعد مجھے جواب دینا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ مڑا اور چلا گیا، جبکہ رباب پیچھے کھڑی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ میزی اپنے روم میں بیٹھی ہاتھوں پہ نیل پالش لگا رہی تھی کہ اس کے موبائل پہ میکائل کا نام بلنک ہوا۔ اس کے ماتھے میں ناگواری کی ایک لہر دوڑی۔ جب سے سیلی اس کی ملاقات ہوئی اور اس کے پیار جتانے پہ اس نے میکائل کو پھر سے اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، میکائل تو اس کے لیے ٹائم پاس تھا، اور میکائل بھی آگے کی پلاننگ کرنے لگ پڑا۔ سالار کسی کام سے حافظ کیا تھا، جس وجہ سے نور نیچے ینگ پارٹی کے پاس گپیں ہانک رہی تھی۔ اس وقت مین موضوع یونی کی طرف سے جانے والا مری کا ٹرپ تھا۔ تم لوگوں کے ایگزامز ہونے والے ہیں اور تم لوگ ٹرپ پر جا رہے ہو۔ نور کا مری کا نام سن کر منہ میں پانی آ رہا تھا۔ ان کو جیسے یاد دلایا تھا کہ ان کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ ارے نہیں، وہ سر کہہ رہے تھے کہ ایگزامز سے پہلے مائنڈ فریش ہو جائے گا تو بچے فریش دماغ سے پڑھ سکیں گے۔ رباب تقریباً اس کے کان میں گھس کر اپنا پلان بتا رہی تھی، جسے نور سن کر لال و لال ہو گئی تھی، پھر اسے دھکا مارا جو اسے اس مشورے سے نواز رہی تھی۔ استغفار رباب، بے شرم لڑکی، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی، توبہ توبہ۔ نور نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ رباب نے اپنا سر ہی پیٹ لیا، اسے شرم پوٹلی کی کچھ ہنسی امید تھی۔ اچھا لاؤ کان دوبارہ، اب کی بار نئے سینسر مشورے سے نوازوں گی، یہ کہہ کر رباب پھر سے اس کے کان میں گھس گئی۔ جب پیچھے ہٹی تو نور اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اب بس اور کچھ مت بولنا، نور نے اسے کڑے تیوروں سے کہا۔ اب کی بار تو میں نے سینسر کر کے مشورہ دیا ہے، اتنا تو سینسر بورڈ والے بھی نہیں کرتے۔ رباب کو تو غصہ ہی چڑھ گیا۔ ویسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ سالار بھائی شوہر ہی تو ہیں اس کے، اتنا بھی کیا شرمانا؟ سالار جیسے ہی اپنے پورشن میں داخل ہوا تو سامنے نور کو اپنی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے پایا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ مشکل ہی ہونٹوں کو کھینچ کر پھیلا کر مسکراہٹ کی مسکان شکل دی گئی ہے۔ جہی سالار بھائی آئیں، تم ہنستے ہوئے ان کا پرجوش استقبال کرنا۔ آپ آ گئی سالار؟ پہلے تو نور تھوڑا سا لڑکھڑائی، مگر پھر مری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمت پھر سے باندھ لی۔ اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، مگر ہائے رے مری کی برف۔ آئیں آئیں، اس کے بازو سے کوٹ کو 2 انگلیوں سے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچا۔ سالار تو حیرت سے اس کے انداز ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ان کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر پیار سے انہیں اندر لانا۔ بیٹھے نا، تھک نہ گئے ہوں آپ؟
اتنا کام جو کرتے ہیں، صبح جلدی جلدی اٹھنا، پھر آفس سے نہ جا کر اتنا ڈھیر سارا کام کرنا۔ ایسے ہی اسے کھینچتے ہوئے لاؤنج میں لائی اور پٹر پٹر شروع ہو گئی۔ ٹیشو سے اس کا نادیدہ پسینہ ایسے صاف کری تھی جیسے برتن مانج رہی ہو۔ بوکھلاہٹ میں وہ اس کے اتنا قریب کھڑی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سالار کے دبائے ہوئے جذباتوں کو زور زور سے ہوا دے رہی ہے۔ اپنے دوپٹے سے آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر دیکھتے ہوئے پسینہ صاف کرنا، چاہے ہو یا نہ ہو۔ نور سالار کے کندھے سے تھوڑا نیچے تک آتی تھی، اسی لیے ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر اس کا نامعلوم پسینہ خشک کر رہی تھی۔ سالار نے اپنی آنکھیں اس کے حسین سراپے پر ٹکائی ہوئی تھیں، مدہوش سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نور اس وقت ہلکے لائٹ بلو کلر کے پرنٹڈ مہنگے کاٹن کے سوٹ میں اور ساتھ ہی میچنگ لائٹ بلو حجاب کے کیے ٹھنڈا تاثر دیتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ابھی نور کچھ بولتی کہ سالار نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لگا کر اوپر اٹھا دیا، جس سے نور کا چہرہ بالکل اس کے سامنے آ گیا۔ نور کی تو بولتی ہی بند ہو گئی، بیچارہ سا منہ بنا کر سالار کو دیکھنے لگی۔ سالار اس کی دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا، جو بہت تیز دوڑ رہی تھی۔ اپنے ایک بازو سے اس کی کمر کو جکڑے دوسرے ہاتھ سے شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس کی گھمبیر آواز نور کے کانوں میں پڑی تو نور بری طرح لرز اٹھی۔ چاہ کر بھی وہ کچھ بول نہ پائی، اپنے لبوں کو کونوں کو نیچے لٹکا کر رونے کی پوری تیاری کر لی گئی تھی۔ سالار نے جب اسے ایسے دیکھا تو وارن کرنا ضروری سمجھا۔ خبردار، اگر تم نے ایک قطرہ بھی میرے موتی کا بہایا تو میں وہ ضرور کر دوں گا جسے سوچ کر تم نے یہ تیاری پکڑی ہے۔ سخت لہجے میں انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ نور نے فوراً آنسو روک کر اپنا سر زور زور سے ہلایا۔ مبادا وہ کچھ کہہ رہا ہے تو کر ہی نہ لائے، گڈ۔ اسے معصوم انداز میں سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، اب بتاؤ اس سب کی وجہ۔ سالار نے اس کے گال کو انگوٹھے سے ہلاتے ہوئے اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ وہ رباب اور برہان بھائی مری جا رہے ہیں، میں نے بھی جانا ہے، پلیز۔ بمشکل سرخ چہرے کے ساتھ ضبط کرتے ہوئے نور نے منمناتے ہوئے کہا، اتنا معصوم انداز کہ کس کے ہوش نہ اڑے، مگر سامنے سالار تھا جس نے آخرکار اپنے بے لگام ہوتے جذبوں کو لگام ڈال ہی لی۔ اس کی اس طرح بولنے پر سالار نے اس کا سر پیچھے سے پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح سہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، ضرور جانا، بلکہ میں تم لوگوں کے ساتھ خود جاؤں گا، تمہیں اکیلے اتنی دور بھیجنے کا رسک میں بالکل نہیں لے سکتا۔ جذبات سے چور لہجے میں آنکھیں موند کر اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر اس کے کندھے پر بوسہ دیا۔ چلو اب تم 9-2-11 ہو جاؤ ورنہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں گا۔ اسے زمین پر اتارتے ہوئے سالار نے اسے الرٹ کیا۔ پاؤں زمین پر لگتے ہی نور فل اسپیڈ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اف، میرا بہت برا حال کرنے والی ہو تم ظالم حسینہ۔ گہرا سانس خارج کر کے سالار نے خود کو کمرے کی طرف گھسیٹا۔ ساری پیکنگ ہو چکی تھی اور سب تیار بھی تھے۔ اظفر بھی اپنے والدین سے چھپ کر جا رہا تھا۔ یہ مشورہ بھی برہان نے دیا تھا اسے کہ کیسے پتہ چلے گا ان کو۔ اظفر بھی خوش ہو گیا، بنا سوچے کہ برہان اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ برہان، اظفر، امشا اور رباب اپنی الگ 2 گاڑی میں جا رہے، جبکہ سالار اور نور الگ سے تیسری گاڑی میں جا رہے تھے۔ اس کی ساری پیکنگ سالار نے خود کی تھی اور وہ اسے لے کر نکل بھی چکا تھا۔ نور کی ساری خوشی ملیاں میٹ ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کہ سب کے ساتھ انجوائے کرے گی، برف میں کھیلے گی، اچھلے گی، کودے گی، مگر سالار نے اس کی ساری پلاننگ پر پانی پھیر دیا تھا۔ بڑے مزے سے نور کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر نکل پڑا تھا۔ موٹی گرم گھٹنوں تک آتی وائٹ فراک کے اوپر 3 بغیر آستینوں کے سویٹر اور فراک کے نیچے بھی ایک ہائی نیک تھا اور ڈبل ساکس کے اوپر جوگرز، ہاتھوں میں دستانے حجاب کے نیچے اور ایک ٹوپی، آخر میں فر والا اسٹائلش اوور کوٹ۔ نور اس وقت پھولا ہوا وائٹ بھالو لگ رہی تھی سالار کو۔ گاڑی چلاتے ہوئے سالار گاہے بگاہے اس پر گہری نظر بھی ڈالتا جا رہا تھا، مگر دل گہرا بھاری نہیں رہا تھا۔ سالار اسے لے کر بالکل الگ تھلگ جگہ آیا تھا جہاں ان دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہ تھا۔ آس پاس صرف بر ہی بر تھی اور بے تحاشا خوبصورتی سورج کی پڑتی شعاعیں جب زمین پر پڑی برف پر ٹکراتی تو آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی نظر آتی۔ یہ لوگ لکی تھے کہ اس موسم میں شدید ترین بارش کی وجہ سے سنو فالنگ بھی ہوئی تھی، ورنہ ایسے عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ عین یہ منظر نظارہ دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ پیاری سی مسکان اس کے لبوں سے چپک کے رہ گئی تھی، صرف اور صرف یہ دونوں ہی ان کی خوشیاں مسکراہٹیں ہوں۔ سالار نے گاڑی کو گھر کے سائڈ پر بنے پارکنگ میں لا کر شٹر کے نیچے کر دیا اور پلٹ کر عین کی طرف آیا، جو گھر کے دروازے کے پاس کھڑی آنکھیں پھاڑے ارد گرد کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر سالار نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا اور ڈور کو اوپن کر کے اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ گھر پورا کا پورا اندر سے لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ گھر میں سجاوٹ کا سامان اتنا نہیں تھا، مگر سادگی میں بھی بے مثال تھا۔ چلو، سردی کی ٹینشن سے تو بچی، نور نے شکر کا گہرا سانس خارج کیا۔ سالار اسے یوں مگن انداز میں اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے خود اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نور نے حجاب بھی اتارا ہوا تھا، وہ صرف فراک اور جینس میں ہی کھڑی تھی۔ سالار اپنے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کا جوڑا بھی کھول دیا اور اپنی انگلیوں سے اس کے بال سنوارنے لگا۔ عین اس اچانک افتاد پر
اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی کارستان پہ گھبرائی۔ سالار نے جب اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو آہستہ سے اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر آنکھیں موند لیں۔ مجھے واش روم جانا ہے، این جلد سے جلد اس سے الگ ہونا چاہتی تھی کیونکہ سالار کی گرفت آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ این کی آواز سن کر سالار جیسے ہوش میں آیا اور نرمی سے این کو خود سے الگ کیا۔ سالار کی آنکھیں خمار سے سرخ ہو چکی تھیں، این اسے دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ سالار نے ابھی بھی اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا جیسے اسے چھوڑنے کا من ہی نہ ہو۔ بہت دقت سے اسے دھیرے دھیرے ضبط پاتے ہوئے ہاتھ چھوڑا۔ ہاتھ کے چھوٹتے ہی این چھپاک سے اندر کمرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے سالار اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔